غم حسین کی جو عبادت ہے یہ سنت رسول ہے، سنت رسول۔ بعض دفعہ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ شیعہ کیوں روتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہم تو سنی ہیں سارے، ہمارا نبی رویا ہم اس کی سنت میں روئے۔ یہ بہت بڑی عبادت ہے، اور اس عبادت کا ایک ایک لحظہ گناہوں کی بخشش ہے، یہ آل محمد کا فرمان ہے۔ جتنے لحظے گزر رہے ہیں اور جتنے سخت گزر رہے ہیں، بھوک میں اور گرمی میں، کہتے ہیں افضل الاعمال، جو عمل سب سے زیادہ افضل ہو وہ وہی ہوتا ہے کہ جس کے لیے زحمت زیادہ ہو، احمزھا، جس کی زحمت زیادہ ہو۔ تو اگر زحمت زیادہ ہے تو یقیناً ادھر سے بخشش اور رحمت بھی زیادہ ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بار محمد و آل محمد۔ قرآن مجید کی چند آیات آپ کی خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل ہوا۔ پروردگار بیان فرما رہا ہے کہ منبع ہدایت میں نے بھیجا ہے۔ آج کا مسلمان بعض دفعہ یہ شکوہ کرتا ہے خدایا ایک طرف شیطان ہے، ادھر سے نفس امارہ ہے، اور یہ رنگ برنگی دنیا، اور اب تو موبائلوں کا بھی اضافہ ہو گیا، ہاں جی، جس میں پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اب تو گھروں کی دیواریں بنانے کا بھی فائدہ نہ رہا، شیطان دیواریں کیا ہر چیز پھیلان کے جوان بچے بچیوں کو مسموم کر رہا ہے۔ تو اس سارے عالم میں خدایا تو نے ہمارے لیے کیا بھیجا؟ پروردگار فرما رہا ہے تیرے لیے قرآن بھیجا، قرآن بھیجا ہے، کتاب ہدایت بھیجی ہے، اور قرآن پڑھانے کے لیے ہر دور میں اہل بیت میں سے ایک معلم اور ہادی بھیجا ہے۔ قیامت تک سلسلہ ہدایت ہے، چونکہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما گئے انی تارکم فیکم الثقلین۔ لوگوں نے پوچھا نا یا رسول اللہ آپ تو جا رہے ہیں، ہمارا کیا بنے گا؟ فرمایا دو قیمتی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن مجید ثقل اکبر، اور ایک میری اطرت و اہل بیت ثقل اصغر۔ ایک کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب کا معلم چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک سلسلہ ہدایت چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور ایک ہادیوں کا سلسلہ بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جب تک قیامت نہیں آئے گی قرآن بھی رہے گا اور اطرت پیغمبر بھی رہے گا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ان تمسکتم بہما، اگر دونوں سے تمسک کرو گے، دونوں سے، ایک سے نہیں، دونوں سے تمسک کرو۔ اب مسلمانوں کی حالت کچھ ایسی ہے، بعض بہت زیادہ قرآن کا نام لیتے ہیں، اہل بیت کو چھوڑ بیٹھے ہیں، بعض جو ہیں وہ اہل بیت کا زیادہ نام لیتے ہیں، قرآن کی طرف توجہ کم ہے۔ دونوں صورتوں میں غلطی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا دونوں سے تمسک، قرآن سے بھی اور اہل بیت سے۔ اگر ان دونوں سے تمہارا سلسلہ جڑا رہا لن تضلوا بعدی ابدا، تا قیامت کبھی بھی گمراہ نہیں ہو۔ اور فرمایا یہ دونوں بھی آپس میں جدا نہیں ہوں گے، یہ دونوں بھی اکٹھے، اور یہ اکٹھے ہی میرے پاس حوض کوثر پہ ہیں۔ تو ہمارے پاس سب سے بڑا سرمایہ قرآن اور اہل بیت ہے، اور اللہ ہمیں یہ سرمایہ سنبھالنے، سیکھنے اور آگے بچوں اور جوانوں کو منتقل کرنے کی توفیق دے۔ اس دعا